پچھلی بائبل سٹڈی میں جو نئے عہد نامہ کی بائبل سٹڈی تھی، ہم نے مقدس متی رسول کے انجیلی بیان کے 6 باب کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو پہلی 18 آیات ہیں دے آر ون ہول یونٹ، اور ان میں 3 عبادات کا، 3 اسپرچول ڈسپلنس کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ یہودیوں میں مروجہ تھیں۔ 3 different spiritual disciplines, 3 different acts of worship that the Jews used to do. اور ان میں کیا ہے؟ دینا، خیرات دینا، دعا کرنا اور روزہ رکھنا۔ کلیسیا نے بھی ان اسپرچول ڈسپلنس کو اپنایا، بلکہ آج تک اپنائے ہوئے ہے۔ Last time we said we have to choose our own audience. ہم نے دیکھا تھا، بلکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کرکٹ کی کچھ میچز ہوئے، ہمارے ملک میں کچھ میچز ہوئے، کچھ دوسرے ممالک میں ہوئے۔ فٹ بال دیکھی ہم نے، جہاں پر اسٹیڈیم خالی پڑے ہوئے تھے بیکاز آف دا کووڈ-19 سچویشن، دیر ور نو اسپیکٹیٹرز۔ اور جب تک کھلاڑی کو تالیوں کی آواز اور نعروں کی آواز نہ آ رہی ہو، کھیل میں سے جان نکل جاتی ہے۔ اینڈ موسٹ آف دا پلیئرس پلے فار دا گیلری، وہ لوگوں کے لیے جو وہاں آئے ہوتے ہیں ان کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم بھی اپنی آڈینس خود چوز کر سکتے ہیں، اپنے اسپیکٹیٹرز خود چوز کر سکتے ہیں جب ہم عبادت کر رہے ہوں۔ ہماری پہلی آڈینس ہمارا اپنا آپ ہو سکتا ہے کہ ہم عبادت تو کوٹھڑی میں جا کر کریں، ہم پوشیدگی میں کریں، لیکن اپنی خود تعریف کرتے رہیں، او دیکھو میں نے آج اتنی دیر تک دعا کی، اور میں نے تو دیکھیں جی اتنی خیرات کر دی، یا میں نے تو اتنے روزے رکھ دیے۔ ہم خود اپنے لیے تالیاں بجاتے رہیں۔ یسوع نے کہا ایسے لوگ اپنا اجر پا چکے۔ آپ اپنے لیے کھیل رہے تھے، آپ نے کھیل لیا، آپ نے اپنی تعریف خود کر دی، آپ کا اجر پورا ہو گیا۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادات کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو راست باز جانیں، اور ایسے لوگوں کو ریاکار کہا گیا، ہپوکریٹس کہا گیا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی جب دوسروں نے ان کی تعریف کر دی کہ دیکھیں جی کتنا راست باز شخص ہے، کتنا بڑا عبادت گزار ہے، they have had it، ان کو اپنا اجر مل چکا۔ اور تیسرے وہ ہیں جو عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ they really want to worship their Lord، وہ خدا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر متی رسول کے انجیلی بیان میں یسوع مسیح نے ہم سے کہا کہ پھر میرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے ان کو اجر دے گا، but that whatever they get as a reward will be openly given، وہ manifestly دے گا، وہ سب کے سامنے دے گا۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے خیرات کے بارے میں سیکھا تھا کہ نہ تو نرسنگا بجوانا ہے اپنے آگے، بلکہ کیا کرنا ہے، اور نہ ہی خود ستائشی کرنی ہے کہ دونوں ہاتھ ملا کر اپنے لیے تالیاں بجاتے رہیں، یا اپنے آپ کو اپنا کندھا خود تھپ تھپاتے رہیں کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بلکہ پوشیدگی میں دینے کا حکم دیا گیا۔ اور تب ریوارڈ کون دے گا؟ خدا دے گا، جس کے لیے، جس کے نام پر آپ وہ خیرات کر رہے ہیں۔ آج ہم دوسرے بڑے اسپرچول ڈسپلن کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے دعا۔ اب دعا جو ہے وہ انسان کا خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اٹس کمیونیکیٹنگ ود گاڈ۔ اور دیکھیں نا، 2 لوگ جب آپس میں بات چیت کر رہے ہوں تو اس میں تیسرے کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہم یہ دکھائیں کہ ہم ہمارا اپنے باپ کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے، اور ہم اسے کس طرح سے بات چیت کرتے ہیں۔ یہاں میں کمیونل عبادات کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر میں انڈیویجول عبادت کا ذکر کر رہا ہوں۔
اور یہاں پر دو چیزیں آئیں گی، دو ایکسٹریمز خداوند یسوع مسیح ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک ایکسٹریم ریاکاروں کی ایکسٹریم ہے، اور ریاکار کون ہے؟ دے آر دا ریلیجس، دا سو کالڈ ریلیجس پیپل، یہ مذہبی لوگ ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ دعا کرنی ہے، لیکن یہ دکھاوے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا ان کی مانند نہ بنو۔ دوسری طرف غیر ایماندار ہیں، جو اپنی دعاؤں کو طول دیتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری لمبی دعاؤں کے وسیلے سے ہماری سنی جائے گی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا نہ تم نے اس ایکسٹریم پر جانا ہے ریاکاروں والی، اور نہ تم نے دوسری ایکسٹریم پر جانا ہے جو غیر ایمانداروں والی ہے۔ تو نہ ایمانداروں کی طرح دعا کرنی ہے، نہ غیر ایمانداروں کی طرح دعا کرنی ہے، بلکہ کیسے دعا کرنی ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے سکھا دیا، اور اس دعا پر ہم ضرور غور کریں گے آج کی شام۔ کیا لکھا ہے 5ویں آیت سے؟ مقدس متی کا انجیلی بیان 6 باب اور اس کی 5ویں آیت سے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑا ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ خیرات کرنے والوں کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا نا، وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر خیرات کرنا پسند کرتے ہیں، اپنے آگے نرسنگا بجواتے ہیں۔ یہ جو فریسی تھے اور فقیہ تھے، اور جو سو کالڈ ریلیجس پیپل، یہ دن میں 3 دفعہ دعا کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی دعا کا وقت ہوتا تھا یہ جہاں کھڑے ہوتے تھے وہیں سے ہیکل کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ مطمع نظر کیا تھا؟ کہ لوگ دیکھیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا ایگزیبیشنزم، عبادات میں بھی ایگزیبیشنزم اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے۔ لوگ دکھاوے کے لیے، دکھانے کے لیے کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کا نام اناؤنس ہو جائے کسی طرح کہ انہوں نے جو کچھ بھی دیا ہے۔ وہ عبادت خانوں میں بھی کھڑے ہو کر جب دعا کرنے پر آتے ہیں تو ایسی دعا کرتے ہیں کہ لوگ امپریس ہو جائیں۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ ایسے لوگ ریلیجس ضرور ہیں بٹ دے آر ہپوکریٹس، وہ ریاکار ہیں، وہ جو کچھ پریٹینڈ کر رہے ہیں وہ ہیں نہیں، وہ صرف لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے راست باز ہیں۔ یہاں پر ان کی انٹینشن یسوع نے بالکل کلیئر کر کے بتا دی، وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ They have chosen their own audience۔ ان کی آڈینس جو ہے وہ خدا نہیں ہے، لوگ ہیں۔ وہ ان کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ جب ان کی اس دنیا میں تعریف ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چاہتے تھے وہ ان کو مل گیا، وہ ریوارڈ پا چکے۔ اب ان کے لیے خدا کے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اب کچھ لوگ اس کو بڑا لٹرلی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کوٹھڑی ڈھونڈیں، اپنے کمرے کو بند کریں، اندر سے کنڈی لگائیں تو پھر جا کر دعا ہو سکتی ہے جو خدا کی نظر میں مقبول ہو۔ یہ محاورتاً کی گئی باتیں ہیں، استعارتاً کی گئی باتیں ہیں۔ دیز آر میٹافورز۔ کہنے کا مقصد کیا ہے خداوند یسوع مسیح کا؟ کہ نمائش نہیں کرنی اپنی عبادت کی، ایگزبٹ نہیں کرنا اپنی عبادت کو۔ یہودی گھروں میں ایک باہر کا گیٹ ہوتا تھا جو گھر کے اندر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا،
اور اس کے بعد کسی کمرے کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا سوائے جس کو ہم سٹور یا پینٹری کہتے ہیں، جہاں پر اناج رکھا جاتا تھا تاکہ جو روڈنٹس ہوتے ہیں، چوہے اور دوسرے جانور، اس اناج کو خراب نہ کر دیں، یا قیمتی کپڑے اس کمرے میں رکھے جاتے تھے۔ تو اس کو لٹرلی نہ لیں کہ جی آپ نے ضرور کوئی ایسا کمرہ ڈھونڈنا ہے جہاں پر آپ جائیں گے، کنڈی لگائیں گے، پھر آپ دعا کریں گے۔ نہیں، آپ کھلے میں بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہ بیٹھ کر جہاں کسی آتے جاتے کی نظر آپ پر نہ پڑے۔ دی اونلی تھنگ از کہ آپ نے شو آف نہیں کرنا، آپ نے ایگزبٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو کہ دیکھیں جی اتنا بڑا پارسا شخص آج خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے، آج وہ دعا کر رہا ہے۔ تو کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے کہ جس سے بات کر رہے ہو، جس سے دعا کر رہے ہو، be alone with him. Make an effort to be alone with him. دل تو چاہتا ہے نا اندر سے کہ دوسرے ہمیں دیکھ لیں، لیکن یسوع نے کیا کہا؟ کوشش کر کے اپنے آپ کو محدود کر دو، اور پھر کوشش کرو کہ تم ہو اور تمہارا باپ ہو جسے تم دعا کر رہے ہو، تاکہ اس کے بعد کوئی تیسرا وہاں نہ ہو جو تمہیں دیکھ کر تمہاری واہ واہ کرنے والا ہو۔ تو جو باپ پوشیدگی میں دیکھ رہا ہے، تمہاری دعا کو سن رہا ہے، وہ تجھے بدلہ دے گا۔ اور پھر میں نے کہا، وہی کہہ رہا ہوں میں کہ یہ بدلہ پوشیدگی میں نہیں ہوگا، یہ اوپنلی دیا جائے گا۔ اور اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیکھیں جی یہ اتنا راست باز شخص ہے، دن رات دعا میں جھکا رہتا ہے، اس لیے خدا نے اس کو دیا۔ نہیں، لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ نے کب کب دعا کی ہے۔ جب آپ کو ملے گا تو تعریف اور جلال اس خدا کا ہوگا جس نے آپ کو دیا ہے۔ یہ تو ایک ایکسٹریم ہو گئی نا ایمانداروں والی۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کی سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ اکثر ہمارے ہاں مذاق چلتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں پرچہ دینے جاتے ہیں تو کم از کم صفحے کالے کر کے ضرور آئیں، کہ کچھ نہ کچھ لکھ کر ضرور آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر جو ہے، ایگزامینر جو ہے، وہ پرچے کو ہاتھ پہ تول کے نمبر دیتا ہو، تو کم از کم آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے۔ تو چاہے وہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے، لکھائیں، جو کچھ دل میں آ رہا ہے سب کچھ لکھائیں۔ تو انہوں نے کہا غیر قوم والے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بار بار ریپیٹ کرنے سے، ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنے سے اس کے سنے جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا غیر قوم والے کرتے ہیں۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ پیپل یوز پریئر ٹو ٹوسٹ دا آرم آف گاڈ۔ وہ کہتے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں اور جتنی لمبی دعا کریں گے خدا مجبور ہو جائے گا ہماری دعا سننے کے لیے، اور پھر جب جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مجبور ہو جائے گا ہمیں دینے کے لیے۔ یسوع نے کہا ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جس کے سامنے آپ جھکے ہیں، آپ تو اپنی ڈپینڈنس کا اظہار اس پر کر رہے ہیں نا۔ اس کو تو پتہ ہے آپ کو کیا چاہیے۔ ابھی کچھ دہائیاں پہلے ایک تحریک چلی تھی ساؤتھ کوریا سے، اس نے جنم لیا اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیل گئی کہ جی جو چیز آپ کو چاہیے وہ اس کا رنگ، اس کی حیت، اس کا حدود اربع سب کچھ خدا کو آپ اسپیسیفائی کر دیں۔ جی مجھے گاڑی چاہیے تو اس ماڈل کی چاہیے،
लाल रंग में होनी चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होनी चाहिए, पावर स्टीयरिंग होना चाहिए, पावर विंडोज़ होनी चाहिए, 50 लीटर का पेट्रोल टैंक होना चाहिए उसमें। यानी खुदा की नहीं, मेरी मर्ज़ी पूरी होनी चाहिए। इसी को अभी आगे चलकर खुदावंद यीशु मसीह रिफ्यूट करेंगे। यीशु ने कहा तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है, हो सकता है वो तुम्हें उससे बेहतर दे दे। कलाम मुकद्दस में मुझे 2 दुआएं बहुत अच्छी लगती। एक दुआ मरियम की है, यीशु की माँ मरियम की। काना गलील की शादी में मैं ख़त्म हो गई। मरियम यीशु के पास आई और क्या कहा कि जा बाज़ार में देख कोई दुकान खुली है या पड़ोसियों से जाके मांग ले। उसने कहा क्या कहा? मैं ख़त्म हो गई है। और नौकरों से कहा जो ये कहता है वो करो। ज़रूरत बता दी, पता था कि बेटा कर देगा, पूरा कर देगा। ये नहीं कहा कि कहाँ से पूरा करना है। हम जब दुआ करने पे आते हैं तो खुदा को डिक्टेट करते हैं कि हमारी दुआओं, हमारे हम जो कुछ मांग रहे हैं उसको पूरा कैसे करना है। एक और दुआ है, इस दफ़ा 2 बहनों की दुआ है, मरियम और मर्था की दुआ है। लाजर बीमार है, यीशु 2 दिन की मुसाफत पर है। पैगाम भिजवाया, जिसे तू अजीज़ रखता है बीमार है। बस ख़त्म। ये नहीं कहा कि तू भागता हुआ आ जा या वहीं पर दुआ करना शुरू कर दे। नहीं, बस फैक्चुअल स्टेटमेंट दे दी। कोई बक बक नहीं है उसमें, कोई अननेसेसरीली तूल नहीं दिया गया दुआ को। सिंपल मैटर ऑफ फैक्ट किस्म की दुआ थी, टू द पॉइंट दुआ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि क्या बताओगे तुम खुदा को कि मेरी ये ज़रूरत है, इसको इस तरह से पूरा कर दे, देख मैं कितना मजबूर हूँ। यीशु ने कहा तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। So on the one extreme are the prayers which are done to show off. On the other extreme are the prayers which are done to twist the arm of God. यीशु ने कहा ना ऐसी दुआ करनी है जो रयाकारी वाली दुआ हो, और ना ऐसी दुआ करनी है कि जो आप समझें कि बस मैंने एहसान कर दिया खुदा पर इतनी लंबी दुआ करके। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो जब भी मिलते हैं, ओ जी आज मैंने 14 घंटे दुआ की। अच्छा जी, की होगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? और 12 घंटे दुआ की। अब इतनी लंबी दुआओं में रेपिटेशन का ना होना तो नामुमकिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, खुदावंद अगर तौफीक दे हम ज़रूर 24 घंटे की दुआ भी करें, लेकिन किस नीयत से कर रहे हैं इस पर इसको जांच लें। क्या दूसरों पर एहसान जताने के लिए कर रहे हैं या खुदा पर एहसान जताने के लिए कर रहे हैं? तो यीशु ने दोनों सूरतों में मना फरमा दिया, ऐसे भी नहीं करना और वैसे भी नहीं करना। अब करें तो क्या करें? बस तुम इस तरह दुआ किया करो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो। दिस इज़ अ मॉडल प्रेयर, एक नमूना है अच्छी दुआ का।
نہ صرف یہ کہ ہم اس دعا کو منوان ریپیٹ کر سکتے ہیں، بلکہ ہم اس سے اپنے لیے پرنسپلز متعین کر سکتے ہیں، اصول متعین کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے دعا کرنی ہے۔ تقریباً 6 آیات پر محیط یہ دعا ہے۔ اس کو 2 بڑے کلیئر حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں ہے ایبسلوٹ سرنڈر، اپنے آپ کو خدا کے سامنے بالکل دستبردار کر دینا، ہر طرح سے ہتھیار ڈال دینا خدا کے سامنے، سرنڈر۔ اور دوسرے حصے میں ہمیں ایبسلوٹ ڈیپینڈنس نظر آتی۔ کون ہے جو مہیا کرنے والا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرنا ہے، اس پر توکل رکھنا ہے، اس پر ہمیں ٹرسٹ کر رکھنا ہے اور اسی سے دعا کرنی ہے۔ تو پہلا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا یہ ماڈل پریئر ہے، ہم ضرور اس کو دہرا بھی سکتے ہیں اور اس سے اپنی دعا کے لیے اصول بھی متعین کر سکتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ شروع میں ایڈریس ہے، کس سے دعا کی جا رہی ہے؟ یہ معبود کا اور عابد کا رشتہ ہے آپس میں، اس کا جس سے دعا کی جا رہی ہے اور وہ جو دعا کر رہا ہے، اس کا آپس میں ایک رشتہ ہے۔ تو کس سے مانگا جا رہا، کس سے دعا کی جا رہی ہے؟ باپ سے۔ اور باپ کا امیج کیا بنتا ہے ہمارے ذہن میں؟ جب ہم کہتے ہیں باپ، تو ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، کیا امیج ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں؟ مہیا کرنے والا۔ Not all human fathers are good providers, but ایک امیج ضرور ہے کہ اگر باپ ہے تو وہ مہیا کرے گا۔ لیکن یہ کیسا باپ ہے؟ یہ وہ باپ ہے جو آسمان پر ہے، تو جو ہم سے اوپر ہے، اس سپیریئر ہے نا، وہ اوپر ہے ہم سے، اور چونکہ وہ اوپر ہے تو اس کی اتھارٹی، اس کا اختیار، ہی سپریم، اس کا اختیار، اس کی اتھارٹی بھی زیادہ ہے۔ ہی ہیز دا اتھارٹی ٹو پرووائڈ۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، ہم سب کے زمینی باپ بھی ہیں، لیکن یہاں اس باپ سے مخاطب ہوا جا رہا ہے جو آسمان پر ہے۔ He is above us. He is supreme. اور آگے 3 باتیں کی گئیں۔ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی پوری ہو۔ میں نے کیا کہا تھا؟ پہلے حصے میں ایبسلوٹ سرنڈر ہے، ہم بالکل فراش ہو جائیں خدا کے سامنے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ وہ فریسی آپ کو یاد ہے جو دعا کرنے گیا تھا، ایک محصول لینے والے کے ساتھ ہیکل میں گیا، اور پھر اس نے جا کر وہاں جو تقریر کی، دعا نہیں تھی، وہ تقریر تھی تاکہ دوسرے لوگ بھی سن لیں کہ دیکھ میں کتنا اچھا آدمی ہوں۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ میرا نہیں، تیرا نام پاک مانا جائے، میری نہیں، تیری مرضی پوری ہو۔
اور میری نہیں تیری بادشاہی آئے. Not my will, yours will be done. اب دیکھیں ایک واقعہ جس نے نسل انسانی کے ڈائنامکس کو چینج کر دیا تھا. بنی نوع انسان کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد پوری ڈائنامکس تھیں اس وقت تک وہ چینج ہو گئی، اور وہ تھا بابل کے برج کا واقعہ. دا ٹاور آف بیبل مینشنڈ ان جینیسس چیپٹر 11. اس وقت کیا تھا؟ لوگ اکٹھے رہتے تھے، ایک ہی بولی بولتے تھے. They had one language. اور انہوں نے کہا چلو ہم کوئی ایسا کام کریں کہ ہمارا نام ہو جائے. اور پھر انہوں نے وہ ٹاور بنانا شروع کر دیا جس کو دیکھنے کے لیے خدا اترا اور اس کو پسند نہیں آیا. کیوں پسند نہیں آیا؟ وہ غیور خدا ہے نا، وہ اپنا شریک برداشت نہیں کر سکتا. اس کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کسی اور کا نام ہو. اس نے کیا کیا؟ اس نے بنی نوع انسان کی بولی میں اختلاف ڈال دیا، ان کو قبیلوں میں بانٹ کر روئے زمین پر پراگندہ کر دیا. کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ ان کا نام ہو جائے. ہمیں بھی تو اپنے نام سے بڑا پیار ہے نا. فارغ بیٹھے ہوں، کاغذ سامنے ہو، قلم ہاتھ میں ہو تو اپنا نام ہی لکھتے رہتے ہیں، سائن کرتے رہتے ہیں کاغذ پر. کبھی اخبار میں آ جائے نام تو تراشے اپنے پاس رکھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. We love our own name. ہم اپنی شہرت چاہتے ہیں. لیکن سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جب تم اس باپ کے پاس آ جاؤ جو تم سے اوپر ہے، تم سے بڑا ہے، تو سب سے پہلے سرینڈر یور نیم. تیرا نام پاک مانا جائے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تیری بادشاہی آئے. ہم میں سے کون ہے ایسا جس کو اختیار پسند نہیں ہے؟ چاہے وہ اپنے خاندان پر ہو، چاہے وہ اپنے سب آرڈینیٹس پر ہو. جہاں ہمارے ہاتھ میں اختیار آیا نہیں، ہم نے وہ اختیار جتانا شروع کر دیا. تو دوسری چیز کیا سرنڈر کرنی ہے خدا کے سامنے؟ خداوند یسوع مسیح نے سکھایا پہلے اپنا نام، جس میں کہ مرضی بھی شامل ہے آپ کا نام. اس کے بعد وہ اندر سے وہ خواہش، بادشاہی کی، اختیار کی وہ خواہش. خدا نے آدم اور حوا کو کل اختیار دے دیا تھا سوائے ایک چیز کے اختیار کے، اور وہ تھا نیک و بد کی پہچان. ابلیس نے کہا وہ لے لو، اصل اختیار تو وہ ہے. تم خود اپنے خدا بن جاؤ گے. اس کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، اس کا نام کو پاک نہیں ماننا پڑے گا، اس کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا پڑے گا. You will be self-sufficient. کیا نتیجہ نکلا؟ بائبل کا خدا غیور خدا ہے، غیرت والا خدا ہے. He is a jealous God، جیسے کہ کنگ جیمز ورژن میں لکھا ہے. وہ برداشت نہیں کرتا ایسی چیزیں. اس کے بعد تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہیں زمین پر بھی ہو. مرضی، میں نے کہا ایسا ہی ہونا چاہیے. My will be done. جہاں کہیں ان سبارڈینیشن ہو جائے، کوئی ہماری مرضی کے خلاف کچھ کر جائے، ہم سے پوچھے بغیر کچھ کر جائے،
تو ہم غصے میں طیش میں آ جاتے ہیں. میری مرضی پوری ہونی چاہیے. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کیا سرنڈر کرنا ہے خدا کے سامنے؟ اپنی ول، اپنی مرضی کو سرنڈر کر دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہہ دیا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، یو آر فار ابو دین وی آر، یو آر دا پرووائڈر. تو ایسے باپ کے سامنے، ایسے خدا کے سامنے پھر ٹوٹل سرنڈر ہونا چاہیے، ایبسلوٹ سرنڈر ہونا چاہیے. اپنا نام سرنڈر کر دیا، اپنی بادشاہی سرنڈر کر دی. میں نہیں خداوند، تیری بادشاہی آئے، میری مرضی نہیں. آئے خداوند تیری مرضی پوری ہو. یسوع مسیح نے تو اس کے لیے ایک اگزامپل بھی ہمیں دے دی گتسمنی باغ میں. تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ پہ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو پہلے حصے میں ہم نے کیا دیکھا؟ اٹس یو، 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 یور، ہے نا؟ The focus is totally on God. ایک اچھی دعا جب تک ایسے شروع نہیں ہوگی، جب تک ہم اپنی گردن کا سریا نکال کر خدا کے سامنے نہیں رکھ دیں گے، جب تک ہم اپنا غرور، اپنا تکبر خدا کے سامنے سرنڈر نہیں کر دیں گے، ہم دعا کر ہی نہیں پائیں گے. ایک اچھی دعا کر نہیں سکتے ہم. وی ہیو ٹو سرینڈر آور سیلوز. ہمیں ہتھیار ڈالنے ہیں خدا کے سامنے. اچھا جی، اب جب ہم اگلے حصے میں جاتے ہیں جو ٹوٹل ڈپینڈنس کا حصہ ہے، تو پھر تیرے سے فوکس ہٹ جاتا ہے. اب کیا ہے؟ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. ٹھیک ہے، اب فوکس کدھر آ گیا؟ اپنے آپ پر آ گیا. اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. ناؤ ونس یو ہیو سرینڈرڈ بفور دا لارڈ، دین وہ جو ہارا ہوا شخص ہے، وہ جو ہتھیار ڈالا ہوا شخص ہے، اب وہ خداوند کے سامنے آیا ہے. وہ ٹوٹا ہوا شخص خداوند کے سامنے آیا ہے، جس نے اپنی مرضی، اپنا نام، اپنی بادشاہی سب کچھ خدا کے سامنے تیاگ دیا. اب وہ کیا کہتا ہے؟ اے خداوند میرا کل بھروسہ. ایبسلوٹ ڈپینڈنس. فرسٹ واز ایبسلوٹ سرینڈر، اب ہے ایبسلوٹ ڈپینڈنس. کیا کہتا ہے؟ میرا کل بھروسہ تجھ پر ہے، تو ہی ہے. آئے ہمارے باپ. اور میں نے کہا تھا کہ باپ سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مہیا کرنے والا، پرووائڈر. اے فادر از اے پرووائڈر. تو وہ کیا ہے اب کہ اب میں نے ٹوٹل سرنڈر تو کر دیا خدا کے سامنے. ناؤ آئی ڈکلیئر مائی ڈپینڈنس، ایبسلوٹ ڈپینڈنس اپان گاڈ، کہ اے خداوند میری جو ضروریات ہیں وہ صرف تو ہی پوری کر سکتا ہے. تو کیا لکھا ہے؟ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. پرانے عہد نامہ میں جب بنی اسرائیل سینا کے بیابان میں تھے تو نیچرلی ان کو کھانے کی ضرورت تھی. خدا نے کہا من برسے کا. جب صبح اٹھو گے، اپنے خیموں سے باہر نکلو گے، تو زمین پر تمہارے لیے من ہوگا. جتنا کھا سکتے ہو لے لینا، لیکن یاد رکھنا کہ کل کے لیے نہیں لینا، آج کے لیے لینا ہے. کیونکہ
یہ من کل نہیں دیکھے گا، یہ خراب ہو جائے گا۔ تو جو ہوس ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں نے تو جو کچھ برتن ان کے پاس ہوں گے سارے بھر لیے ہوں گے، لیکن جب صبح اٹھ کر دیکھا تو زائل ہو چکا تھا، خراب ہو چکا تھا۔ کیا سکھانا چاہ رہا تھا خدا؟ کہ اگلے دن پھر مجھ پر بھروسے کے ساتھ نکلنا، تو پھر من تمہارے لیے موجود ہوگا۔ God was teaching to them to be dependent upon Him for their daily needs۔ ایک تو ضرورت کی بات ہے، روز کی روٹی ہے، ضرورت ہے، خواہشات کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ نہیں کہا خدا نے کہ میں پرسوں کا بھی دوں گا، اس سے اگلے دن کا بھی دوں گا، پورے ہفتے کا دوں گا، پورے سال کا دوں گا۔ میرا واسطہ کئی منسٹریز کے ساتھ رہا ہے۔ جب سال کے شروع میں بجٹنگ ہوتی ہے، آج تک میں نے کوئی ایسی مستند منسٹری نہیں دیکھی جو کہ جی ہاں جی یہ ہے جنوری کی 1 تاریخ اور پورے سال کی ریسورسز آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کے ساتھ، ڈیپینڈنس کے ساتھ بجٹ بناتے ہیں کہ خداوندہ ہماری یہ ضروریات ہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ جب وقت آئے گا تو خدا وہ جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ دیٹ از دا ڈیپینڈنس آن گاڈ۔ اگر میں کہوں کہ جی میرے پاس تو سب کچھ آج ہی موجود ہے، مجھے تو کسی قسم کے فکر اور تردد کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ it would be very difficult for me to learn to depend upon God۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر ڈیپینڈ کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے روز مرہ کی ضروریات کے لیے ہر روز اپنی ڈیپینڈنس کا اظہار اس کے سامنے کریں۔ ہماری روز کی روٹی، فزیکل نیڈ کی بات ہو رہی ہے یہاں، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دیں۔ فزیکل نیڈس آن اے ڈیلی بیسس۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ فرسٹ واز فزیکل نیڈ۔ اب کیا ہے؟ اب آ گئی اسپرچول نیڈ۔ ہماری سب سے بڑی اسپرچول نیڈ کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی روحانی ضرورت کیا ہے؟ کہ ہم معاف کر دیے جائیں، ہم نجات پا جائیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی روحانی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کس پر ڈیپینڈ کرنا ہے؟ اگین ڈیپینڈنگ اپان گاڈ فار دیٹ ایبسلوٹ ڈیپینڈنس۔ اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ سب سے بڑا قرض کیا ہے؟ ہمارا گناہ ہے۔ ہمارے گناہ ہمیں معاف کر۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ وہ جو خود دوسروں کو معاف کرے گا۔ بڑی اچھی ایک تمثیل بھی خداوند یسوع مسیح نے سنائی تھی اس سلسلے میں، کہ ایک مختار کے مالک نے تو اس کو بڑا قرضہ معاف کر دیا، لیکن وہی اسی نے جا کر اپنے دوسرے ساتھی کا گلا دبا لیا کہ میرا جو کچھ تیری طرف نکلتا ہے وہ مجھے دے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا گناہ خدا معاف کرتا ہے، لیکن کس کے گناہ معاف ہوں گے؟ وہ جو دوسروں کے گناہ معاف کریں گے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ اٹس اے میٹر آف گیو اینڈ ٹیک۔ خدا کبھی بزنس نہیں کرتا سوائے اس ایک معاملے میں، معاف کرو گے معاف کیے جاؤ گے۔ اور کیسے پتہ چلے گا کہ ہم معاف کر دیے گئے ہیں اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کریں گے؟ تو معافی
ہماری فزیکل نیڈ ہے، سب سے بڑی فزیکل نیڈ ہے گناہوں کی معافی۔ اگر وہ ہمیں نہیں ملے گی تو ہم نجات نہیں پا سکتے۔ تو فزیکل نیڈ روز کی روٹی، اسپرچول نیڈ ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور پھر ایک اور ہماری ضرورت ہے سسٹننس کی۔ ہم ایک جنگ میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں، ایک ہمارا دشمن ہے، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ جو اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہونا چاہیے برے سے بچا، سیو us فرام دی ایول ون۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ یہ ہماری ٹیمپرل نیڈ ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم حالت جنگ میں ہیں، وہ جنگ جو باغ عدن سے شروع ہوئی تھی کہ تو اس کی ایڑی پر وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ وہ جنگ جاری ہے، ہمارا ایک دشمن ہے جس پر ہمیں غالب آنا ہے۔ اس دشمن سے ہمیں ہمارا خدا ہی بچا سکتا ہے۔ خدا کسی کو آزماتا نہیں ہے، لیکن وہ آزمائشوں سے ہمیں بچا ضرور سکتا ہے۔ تو ہماری چاہے فزیکل نیڈ ہے، چاہے ہماری اسپرچول نیڈ ہے، چاہے ہماری ٹیمپرل نیڈ ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری یہ ضرورت ہے، اس کو خدا پورا کر سکتا ہے۔ اینڈ وی ہیو ٹو ڈیپینڈ ایبسلیوٹلی آن گاڈ فار آل آر نیڈس۔ تو پہلے حصے میں کیا تھا؟ ایبسلوٹ سرنڈر۔ دوسرے حصے میں کیا ہے؟ ایبسلوٹ ڈیپینڈنس۔ اور پھر آگے ڈاکسالوجی ہے جو کہ اکثر بریکٹس میں لکھی جاتی ہے کیونکہ یہ اوریجنل مینوسکرپٹس میں نہیں ہے، یہ بعد کے کچھ مینوسکرپٹس میں ہمیں ملتی ہے۔ کیونکہ بادشاہی بھی تیری ہے، قدرت بھی تیری ہے، اور جلال بھی تیرا ہے۔ کب تک کے لیے؟ فار ایور مور۔ تو اگر میں نے اپنے اندر سے وہ جبلت جو کہتی ہے کہ مجھے بادشاہی کرنی ہے اس کو سرنڈر کر دیا، تو اس کا مطلب ہے میں خدا کی بادشاہی کے نیچے آ گیا۔ اور چونکہ وہ بادشاہ ہے، بادشاہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، قدرت بھی ہے، پوری کرنے کے لیے اختیار بھی ہے، اور جلال بھی ہے۔ آمین، آمین۔ ڈاکسالوجی ہے یہ۔ فوکس دیکھیں، شروع خدا سے، اینڈ خدا پر۔ بیچ میں کیا تھا؟ ٹوٹل سرنڈر in front of God, and then total dependence upon God۔ تو اس میں آصف جون صاحب کہاں آئے اس پوری دعا میں؟ کیا آنا چاہیے تھا؟ جب نام اپنا گم کر دیا خدا کے سامنے، جب اپنی مرضی، جب اپنی بادشاہی تیاگ دی خدا کے سامنے، تو پھر تو ٹوٹل ڈیپینڈنس ہے نا۔ اے خداوند، میری جو بھی ضرورت ہے تو اس کو جانتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ تو اپنے وقت پر اس کو پورا کر دے گا۔ وہ ضرورت چاہے فزیکل ہے، چاہے اسپرچول ہے، چاہے ٹیمپرل ہے، ہاں تو ہی اس کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ بادشاہی بھی تیری ہے، قدرت بھی تیرے پاس ہی ہے، اور اختیار بھی تیرا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔